بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف کمپنی لا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن۔ کسی بھی کمپنی کی فارمیشن کے وقت پر لا جو ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کچھ ڈاکومنٹس جو کمپنی کو بنانے ضروری ہیں۔ ان ڈاکومنٹس کی مدد سے آگے چل کر نہ صرف کمپنی کے لیے آسانی رہتی ہے بلکہ گورنمنٹ کے اداروں کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے بھی اس بات کی آسانی رہتی ہے کہ وہ کمپنی کے بارے میں بآسانی جان سکیں کہ اس کے آپریشنز کیا ہیں، کمپنی کا پروفائل کیا ہے، کمپنی کا بزنس کی ٹائپ کیا ہے، اور کمپنی سے ریلیٹڈ جتنی بھی جرنل پروویژنز ہیں وہ ان ڈاکومنٹس کے تھرو کوئی بھی شخص بآسانی جان سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہیں یہ بھی ان امپورٹنٹ ڈاکومنٹس میں سے ایک ہے۔ تو دیکھتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن کیا چیز ہے۔ انٹروڈکشن کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر کمپنی کے جو ممبرز ہیں ان کے آپس میں جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ اس بات کا پتہ اگر آپ نے چلانا ہے کہ کسی بھی کمپنی کے جو ممبرز ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ طے شدہ رائٹس کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، اوبلیگیشنز کیا ہیں، تو یہ باتیں آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو اسٹڈی کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ میننگ بڑا سمپل ہے، ریگولیشنز فار مینجمنٹ آف کمپنی، کے کمپنی کے مینجمنٹ کے لیے جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن ہمیں مزید کلیئر کرتی ہے اس بات کو کہ رولز فار مینجمنٹ آف انٹرنل افیئرز آف اے کمپنی، کہ کسی بھی کمپنی کے اندرونی معاملات کی مینجمنٹ کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، یا کمپنی کے اندرونی نظم و ضبط کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان قوانین کے مجموعے کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 ریکوائر کرتا ہے ہر کمپنی کو کہ وہ اپنے آرٹیکلز آف ایسوسیشن ضرور ڈیزائن کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات پہلے سے طے شدہ ہوں گے تو رائٹس، ڈیوٹیز، اوبلیگیشنز وغیرہ کے بارے میں پہلے سے ہر چیز طے ہوگی تو بعد میں ڈسپیوٹس کے ارائز ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا بھی ہے تو اس میٹر کو ریزالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کنٹینٹس کی بات کریں تو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر جو کنٹینٹس ہونا لازمی ہے ان میں پہلی چیز آ جاتی ہے شیئر کیپٹل۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کا جو کیپٹل ہے، سرمایہ ہے جس سے اس کا بزنس سٹارٹ کیا گیا، وہ کتنا ہے۔ پھر ڈویژن آف شیئر کیپٹل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ممبرز ہیں انہوں نے کتنا حصہ ملایا۔ پھر ٹرانسفر آف شیئرز کے بارے میں بھی ہمیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ جو شیئرز ایشو کرتی ہے کمپنی، اگر ان شیئرز کا ٹرانسفر کیا جائے گا فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن تو اس ٹرانسفر کا کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا بیسز ہیں اس کی، تو وہ بھی ہمیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایشوئنس آف شیئرز کے بارے میں بھی ہمیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن بتاتے ہیں کہ کمپنی جو ہے شیئرز کس طرح سے ایشو کرے گی، کیا طریقہ کار ہوگا کمپنی کے شیئرز کے ایشو کرنے کا، کیا پالیسیز ہوں گی۔ اس کے علاوہ پروسیجر آف وائنڈنگ اپ کے اگر بزنس جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کمپنی کلوز ہونے والی ہے، وائنڈ اپ کرنا ہی ہے،
کسی بھی وجہ سے والنٹری وائنڈ اپ کرنی ہے یا بینکرپسی کے تھرو، تو وہ جو وائنڈنگ اپ کا پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا، کون کون سے طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو پھر کمپنی کو ہم وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں آرٹیکل آف ایسوسیشن سے پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ ایشوئنس آف ڈیبینچر، کہ کمپنی اگر کوئی ڈیبینچر ایشو کرتی ہے تو ان ڈیبینچرز کو ایشو کرنے کا کرائٹیریا کیا ہوگا. اس کے علاوہ ایکسٹینٹ آف بورنگ پاورز بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں آرٹیکل آف ایسوسیشن کے تھرو، کہ کمپنی کس حد تک ادھار لے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے معاملات کے لیے، اور کون آتھورائز ہے اس بورو کرنے کا، ٹھیک ہے جی، کمپنی میں کس کو یہ اختیار حاصل ہوگا، یا کتنے لوگوں کی کنسنٹ چاہیے ہوگی، کس لمٹ تک کتنے لوگوں کی کنسنٹ، لیٹ سے کہ 50 ملین تک جو ہے، لیٹ سپوز 50 ملین تک کا جو لون ہے وہ کمپنی کا کوئی بھی میجورٹی شیئر ہولڈر لے سکتا ہے کمپنی کے بیہاف پہ کمپنی کے لیے، اور اگر 50 ملین سے ابو ہے تو پھر اس کے لیے ایٹ لیسٹ 3 ممبرس کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن ضروری ہوگی. یہ ایک ایگزامپل کی بات ہے. تو کیا ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی آرٹیکل آف ایسوسیشن سے پتہ چلتے ہیں. پھر آلٹریشن ان کیپٹل کی بات آ جاتی ہے کہ کمپنی کے جو اوریجنل سرمایہ اس میں اگر تبدیلی کرنی ہے تو اس تبدیلی کے حوالے سے اگر بڑھایا ہے اس کو یا کم کیا ہے، یا کسی شیئر ہولڈر نے اپنا کیپٹل مزید انٹروڈیوس کروا دیا کمپنی میں یا اس نے نکال لیا، تو یہ اس قسم کی جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ ساری کی ساری آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں بیان کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کامن سیل آف کمپنی کی جو سٹیمپ ہے، جو مہر ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اس کے اندر باقاعدہ طور پر بنائی جاتی ہے تاکہ یہ ایک قسم کا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے کمپنی کی سیل کے بارے میں بھی جاننا ہے تو وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو دیکھ لے، وہاں پر اس کو اس حوالے سے بھی انفارمیشن مل جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں کسی قسم کے فراڈ سے بچا جا سکتا ہے. کوئی بھی اگر جعلی سٹیمپ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ آرٹیکل آف ایسوسیشن کے تھرو پبلک کو یہ پتہ ہوگا کہ جناب یہ واقعی اس کمپنی کی سٹیمپ ہے یا اس کا ڈیزائن کچھ ہو رہا ہے، کچھ اس قسم کی چیزیں. اس کے علاوہ ووٹنگ رائٹس آف شیئر ہولڈرز کے حوالے سے بھی ہمیں آرٹیکل آف ایسوسیشن کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے جتنے شیئر ہولڈرز ہیں ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہیں، کتنے پرسنٹ کا شیئر ہولڈر ہوگا تو اس کے پاس ووٹنگ رائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کس حوالے سے ان کے ووٹنگ رائٹس آیا پراکسی ووٹنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ادھر آئیں گے. پھر پاورز، ڈیوٹیز اینڈ ریمونریشن آف مینیجرز، تو کمپنی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے جتنے بھی مینیجرز ہائر کرتی ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے، پروڈکشن مینیجر الگ سے ہے، مارکیٹنگ مینیجر الگ سے ہے، فنانس مینیجر الگ سے ہے، تو وہ کیا ہے کہ ان کی پاورز کتنی ہیں، کس ایکسٹینٹ تک وہ اپنی پاورز کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں، اور ان کو معاوضہ کس طرح سے ملے گا، کتنا ملے گا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس معاوضے کو دینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کسی مینیجر کو بونس اگر دینا ہے تو کس پرفارمنس انڈیکیٹر کے تھرو اس کو وہ بونس دینا. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں آرٹیکل آف ایسوسیشن کے تھرو پتہ چلیں گی. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ پروسیجر آف آلٹریشن ان دی آرٹیکلز آف ایسوسیشن، کہ اگر کسی کمپنی نے اپنے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو انہوں نے فلفل کرنی ہیں. وہ ریکوائرمنٹس اگر وہ فلفل کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں، اپڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، امینڈ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس لیے لاء نے جو ہے یہ پروویژن بھی دیا. تو کیا ہے جی، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کی جائے گی کسی بھی آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر آلٹریشن کے لیے، ٹھیک ہے جی، اسپیشل ریزولوشن کا پاس ہونا ضروری ہے. پھر اس اسپیشل ریزولوشن میں کم از کم 3/4 جو ممبرز ہیں کمپنی کے ان کی کنسنٹ کا ہونا لازمی ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آلٹریشن ہونی چاہیے. اس کے بعد اس مدعے کے اوپر ووٹنگ ہوگی ان ممبرز کی، ٹھیک ہے، ووٹنگ ہوگی تو کم از کم 3/4 ممبرز جو ہیں وہ اس آلٹریشن کے حق میں ووٹ کریں گے تو پھر آلٹریشن ہو جائے گی. جب آلٹریشن ہو گئی تو اس کے بعد نئے میمورینڈم آف ایسوسیشن کی جو کاپی ہے
اس کو فائل کیا جائے گا رجسٹرار کے پاس 30 دن کے اندر اندر، یعنی آلٹریشن کی کنفرمیشن کی یا اپروول کی ڈیٹ سے 30 دن کے اندر اندر رجسٹرار کے پاس اس نئے ڈاکومنٹ کی کاپی جو ہے وہ فائل کی جائے گی، اور اس کے بعد اگلے جتنے بھی کمپنی آرٹیکل آف ایسوسیشن شائع کرے گی ان کے اندر وہ اس چیز کی کنفرمیشن ریٹن فارم میں دے گی کہ جناب ہم نے یہ چیزیں اب چینج کر دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب بات آ جاتی ہے لمیٹیشنز ان پروسیجر آف آلٹریشن ان آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی، کہ جس وقت آلٹریشن کی جا رہی ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں تو ان آلٹریشن کے اندر کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، کہ مطلب آلٹریشن ایسے نہیں ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں، یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں ہے۔ پہلی چیز جیسا کہ ناٹ بی آلٹرڈ ان جنرل ریزولوشن، کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی آلٹریشن کرنی ہے تو اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن کا پاس ہونا ضروری ہے، جنرل ریزولوشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مائنورٹی رائٹس کانٹ بی اوور لکڈ، تو کمپنی کے جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں جن کے پاس تھوڑے تھوڑے شیئرز ہیں ان کے رائٹس کو اوور لک نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر دی جائے جس سے جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو نقصان پہنچے، ان کے رائٹس انفرنج ہوں، اس قسم کی کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ کین ناٹ کنفلکٹ ود میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جا سکتی جو میمورینڈم آف ایسوسیشن سے ٹکراؤ رکھتی ہو، یا کوئی ایسی تبدیلی جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے کسی پروویژن کے ساتھ کنفلکٹ میں ہو، اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ رکھتی ہو، ایسی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایسی آلٹریشن جو کہ اللیگل نیچر کی ہو تو وہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو جناب کنکلوڈ اگر ہم اس کو کریں تو سمپل بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے وہ کسی بھی کمپنی کا سب سے بیسک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ لیگلی ریکوائرڈ ہے فار دی فارمیشن آف اے کمپنی۔ تو اس آج کے لیکچر میں ہم نے آرٹیکل آف ایسوسیشن کے بارے میں جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege۔ اس کے علاوہ نوٹس بھی اویلیبل ہیں، مزید تیاری کے لیے آپ نوٹس بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔